اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم احکامات کو رسالہ توضیح المسائل سے ایک ایک عبارت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری بحث روزے کے کفارے کے سلسلے میں چل رہی تھی، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کی گئیں، کچھ مزید کفارے کے محکام کو آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ دار اللہ کی طرف یا خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی بات جھوٹی بات منسوب کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارے جمع دے۔ احتیاط مستحب کا مطلب یہ کہ انسان اگر یہ کام کرے تو اچھا ہے، لیکن اگر اسے نہیں کیا تو کوئی بھی ایک کفارہ دے دیا وہی کافی ہے۔ یہاں کفارے جمع کا حکم نہیں ہے۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں کئی دفعہ جماع علیاذن باللہ یا استمناء کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ ہر دفعہ کے لیے ایک ایک کفارہ دے۔ یہ ایک بحث ہے اور اس میں احتیاط چونکہ کہی گئی ہے اور علماء کا نظریہ بھی مختلف ہے اس سلسلے میں، لہٰذا اپنے اپنے مرجع سے کہ رسالے میں ضرور پوچھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ ایک بحث ہے کہ اگر کوئی انسان ایک عمل سے روزہ باطل کر دے، مثلا اس نے کھا لیا، جان بوجھ کے کھایا، اختیار کے ساتھ کھایا، روزہ باطل کر دیا۔ اب جب اس نے کھا لیا تو پھر اس کے بعد اسے دوبارہ کھایا، بس صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر میں کھانا بھی کھایا، شام کو اسنیکس بھی کھائے اور روزہ ہر طرح سے باطل کر دیا ہے اس نے، تو کیا اس پر 3 بار کفارہ ہوگا یا 1 بار کفارہ ہوگا؟ کیونکہ اس نے ایک روزہ باطل کیا۔ اکثر علماء کا نظریہ یہ کہ نہیں، اس کے اوپر ایک ہی کفارہ ہے۔ جنہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے احتیاط مستحب کہی ہے کہ جتنی بار غلط کام کیا اتنی بار یہ انجام دے۔ یا مثال کے طور پہ جماع کرے، جماع اپنی حلال زوجہ سے ساتھ کرے، جماع زنا علیاذ باللہ نہیں، زنا کہ تو دوسرا حکم ہے، جماع کرے اور کئی بار جماع کرے یا کئی بار استمناء کرے۔ ایک بار جماع سے ہی روزہ ٹوٹ گیا اس کا، لیکن کئی بار جماع کرے، کئی بار ہم بستری کرے تو کئی بار اس پر کفارہ ہے یا وہی ایک کافی ہے؟ مشہور علماء کے درمیان یہ اصل فتویٰ یہ ہے کہ ایک کفارہ کافی ہے، لیکن احتیاط پر عمل کرے تو جتنی بار اس نے روزے کے عالم میں یہ کام کیا اسے اتنی بار کفارہ دینا چاہیے، احتیاط کی بنا پر، وہ بھی احتیاط مستحب ہے۔ اگر روزے دار ماہ رمضان کے ایک دن میں جماع اور استمناء کے علاوہ کئی دفعہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو ان سب کے لیے بلا اشکال صرف ایک کفارہ کافی ہے۔ مثلا کئی بار کھانا کھائے، کئی بار پانی پیے، کئی بار مثال کے طور پر سر کو پانی میں ڈبوئے، یا جو باقی امور ہیں، یا انیما لے، یا ایسا کوئی کام کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ان کے علاوہ جماع اور استمناء کے علاوہ کئی بار یہ کام کرے تو اس میں ایک ہی کفارہ اس کے پر واجب ہوگا، ولو اس نے کئی بار یہ کام کیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی روزے دار جماع کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، پہلے اسے کھا کر روزہ باطل کر دیا یا جھوٹ بولا رسول اکرم کی طرف منسوب کیا، روزے کو باطل کر دیا، جب روزہ باطل ہو گیا تو اس نے اپنی بھی زوجہ سے مجامعت بھی کرے تو کیا 2 کفارے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روزے دار ایسا کام کرے جو حلال ہو، یعنی حلال ہے لیکن روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور روزے کو باطل کرتا ہے، مثلا پانی پی لے، جان بوجھ کے پانی پی لے اور روزے کو باطل کر دے، اور پھر کوئی ایسا کام کرے جو حرام ہو، مثلا جھوٹ بولنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ روزے کی حالت کے علاوہ بھی حرام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسا عمل انجام دے جو روزے کی حالت میں روزے کو باطل بھی کرتا ہے اور حرام بھی ہے، مثلا علیاذن باللہ شراب پی لے، پہلے اس نے پانی پیا روزے کو باطل کیا، بعد میں شراب بھی پی لی، یا حرام غذا اس نے کھا لی، تو ایک کفارہ کافی ہے۔ یعنی پہلے اس نے روزہ جو ہے وہ حلال چیز سے توڑا، بعد میں اس نے حرام چیز کو بھی کھا لیا، تو ایسے میں ایک کفارہ کافی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی ایسی چیز سے روزہ نہ توڑے، یا مثلا اس نے یہ سوچ کے روزہ کھول دے یا توڑ دے کہ مغرب ہو گئی ہے، تو یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ مغرب ہے، یعنی اس نے ٹائم دیکھا، آج کل کے زمانے میں ٹائم ہے، چارٹ ہے، اس نے چارٹ پہ دیکھا کہ ٹائم مثلا 6:00 پہ آج مغرب ہے، اور اس نے اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھا اور دیکھا کہ ٹائم ہو چکا ہے،
روزہ کھول لیا. بعد میں پتہ چلا گھڑی غلط تھی, میں نے 4 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لیا, میری گھڑی جو تھی غلط تھی. روزہ کھول لیا, اس نے بعد میں احساس ہوا کہ میری گھڑی تو غلط تھی, میں نے پہلے روزہ کھول لیا. تو یہاں پر کوئی غلطی اس کی نہیں ہے چونکہ اس نے تحقیق کے ساتھ کیا تھا. یہاں پہ قضا و کفارہ دونوں نہیں, روزہ اس کا صحیح ہے. لیکن اگر اس نے تحقیق نہیں کی تھی اور روزے کو کھول لیا, یا ایک اور مسئلہ ہے, ایک ایسا شخص کے کہنے پہ جو کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اس کے کہنے پر اعتماد نہ اور افطار کر لے. کوئی شخص کہے کہ پوچھے کسی سے روزہ وقت ہو گیا ہے, بچے سے پوچھے مثلا, جس پر اعتماد نہیں کرتا انسان, یا ایسا شخص ہے جس کو کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں کا, اس سے پوچھے مغرب کا وقت ہو گیا ہوگا, ہاں مغرب کا وقت ہو گیا, یہ روزہ کھول لے. جو شخص قابل اعتماد نہیں ہے اس کے کہنے پہ روزہ کھول لے اور بعد میں معلوم ہو کہ روزہ وقت سے پہلے کھول لیا, روزہ باطل کر لیا, ابھی وقت نہیں ہوا تھا, تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں. قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. اگر اس نے یقین کے ساتھ کہ مغرب ہے روزہ کھولا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یقین نہیں تھا, یا کسی ایسے شخص کے کہنے پہ روزہ کھولا جس کی بات قابل اعتماد نہیں تھی, اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے صحیح روزہ نہیں کھولا یا غلط ٹائم پہ روزہ کھولا, تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کر لے, اور اگر وہ ظہر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے بچنے کے لیے ظہر سے پہلے سفر کرے, تو اس پر کفارہ ساقط نہیں ہوتا, بلکہ اگر ظہر سے پہلے اتفاقاً اسے سفر کرنا پڑے تب بھی کفارہ اس پر واجب ہے. یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کر لے, پہلے اسے روزہ باطل کر لیا, اب اسے کہا روزہ تو میں نے باطل کر لیا, اب میں کفارے سے بچنے کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ ظہر سے پہلے اگر انسان سفر کرے تو مسافر پر تو روزہ ہے نہیں, لہٰذا وہ سفر کر لے کہ روزہ میرا اپنے آپ ساقط ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ اس نے روزہ پہلے ہی باطل کر لیا ہے کسی عمل کے ذریعے سے, لہٰذا اب سفر کے ذریعے سے, سفر کرنے کی وجہ سے روزہ اس پر سے ساقط نہیں ہوگا. یہی اگر بعد ظہر سفر کرے تب بھی ساقط نہیں ہوگا, کفارہ اس کو دینا پڑے گا. اگر ان امور میں جو کفارے کے ہم نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی کام کو انجام دیا ہے یا اس شرط پہ انجام دیا ہے, تو سفر کی وجہ سے اس کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد کوئی عذر پیدا ہو جائے, مثلا حیض یا نفاس یا بیماری میں مبتلا ہو جائے, تو احتیاط مستحب یہ کہ کفارہ دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کفارہ پہلے, اپنا روزہ پہلے ہی توڑ دیا تھا. لیکن یہ احتیاط مستحب ہے, یعنی اگر اس نے ایسا کیا تو اچھا ہے, نہیں کیا تو بھی اس کی گردن پہ کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہ احتیاط مستحب ہے, یعنی اس احتیاط پہ عمل کرنا بھی مستحب ہے. مستحب آپ کو پتہ ہے, اگر اسے انجام دیا تو ثواب ملے گا, اور اگر انجام نہیں دیا تو اس کی گردن پر کوئی چیز نہیں ہے. خداوند عالم کے بارگاہ میں طلب دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو جان سکیں, سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.